تعریف کے قابل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے. دنیا کو بنایا، میری اور آپ کی تخلیق اللہ نے کری. آج ہم سب اکٹھے جمع ہو کے بیٹھ گئے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ میری اور آپ کی پرورش دنیا میں نہ کرتے تو ہم پھر دنیا میں نہیں آتے. اس لیے تعریف اللہ کی ہے اور اللہ رب العزت ہی اس تعریف کے قابل ہے. اگر اللہ رب العزت کے بعد کوئی تعریف کے قابل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ہماری یہ نااہلی والی بات ہے. اللہ کے بعد جو تعریف کے قابل ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے. اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں سخی نہیں ہے. اللہ رب العزت اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ کوئی بھی اس کے دربار میں چلا جائے اس کے دربار سے کبھی خالی نہیں آتا. اس کے دربار کے اندر خالی کیوں نہیں آتا؟ دنیا کا کوئی بھی شخص چلا جائے، مسلمان چلے جائے، مسلمانوں کو الحمدللہ پہچاننے کے اللہ جل جلالہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ دنیا بننے سے پہلے بھی تھے اور جب دنیا فنا ہو جائے گی اس کے بعد بھی میرے رب کی ذات کو ہی اس دنیا میں رہنا ہے. تو یہ اہل ایمان والوں کو پتہ ہے. اگر ہم دوسری قوموں کی طرف جائیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے، لیکن پکار کس کو رہا ہے؟ بولے کس کو پکار رہا ہے؟ اسے پتہ چلے گا کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ کو میں سب سے بڑی خوشخبری، میں نے سورہ قدر کی آیت پڑھی نا، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آؤں گا. پھر ابھی ہندو کہتا ہے کہ اوپر والا دے گا، پتھر دے گا. غور و فکر کی بات ہے. انگریز یہود و نصارہ گاڈ دے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر ایک نقطہ سیاہی کا لگایا ہوا. وہ کیا سیاہی کا نقطہ ہے؟ کہ اللہ کی پہچان نہیں ہو، اللہ کی پہچان نہیں ہو. اور جس دن انہوں نے کوشش کری اور جس دن انہوں نے ہدایت مانگ لی تو اللہ رب العزت وہ نقطہ ہٹا کے ان کے دل کو روشن کر دیں گے. لیکن اہل ایمان جسے اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. یہودیوں سے نہیں، مجیوں سے نہیں، پارسیوں سے نہیں، ہندو سے نہیں، صرف کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. اب اللہ ہم سے کیوں مخاطب ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ ہم سے اتنے ہم پہ مہربان کیوں ہے؟ میرا رب ہم سے اتنا مہربان کیوں ہے کہ ہمیں اپنے کلام اللہ کے اندر پکار رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. کوئی تو وجہ ہے. ہاں، وجہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش
انبیاء السلام اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے، ان کے اندر ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کے آج ہم امتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ ہم سے لاڈ پیار کرتے ہیں۔ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ جب اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کی امت سے کیوں نہیں کرے؟ اللہ اپنے محبوب کو بہت چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ علامہ صلاح سے اگر ہم یہ بات سنیں تو یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روزانہ پڑھتے رہے، ختم کرتے رہے، پڑھتے رہے، اس کا دورہ ہی چلتا رہے گا کہ جب اللہ اپنے بندے کو اتنا چاہ رہا ہے کوئی نہ کوئی، تو اللہ نے واسطہ کس کا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اللہ آسمان پہ رہتے ہوئے اپنے بندوں کو اپنے قریب بلانا چاہ رہے ہیں کہ آ میرے بندے میرے قریب آ جا، آ بندے میرے قریب آ جا، آ میرے بندے میرے قریب آ جا، آ میرے بندے میرے قریب آ جا۔ بندہ کہتا ہے نا 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 میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، بھائی میں تیرے قریب نہیں۔ اللہ کہہ رہا آ جا، نہیں نہیں میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اللہ نے کہا اچھا، اس کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری سے ہمیں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ دیکھو ہم تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں۔ کس سے پیار کرتے؟ ایک جگہ کہا کہ 100 ماؤں سے زیادہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ہمیں سمجھایا۔ کیوں سمجھایا؟ کہ اب تو بندے میرے قریب آ جا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے تو بس تو ایک دفعہ آ جا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف ایک دفعہ میرے پاس آ جا۔ اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ یہ ہو گیا، آج کے بعد میری توبہ معاف کر دے۔ اللہ کہ میں معاف کر دوں۔ اللہ آسمان پہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیں معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو اللہ کے محبوب اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ ادھر اللہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بخشوانے کے لیے، اپنی امت کو معاف کروانے کے لیے، اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو لغزشوں سے بچاتے ہوئے اللہ کے محبوب چاہتے ہیں کہ میری امت جنت میں چلی جائے، تو اللہ کے محبوب اللہ کے دربار میں اپنی امت کے لیے سوال کر رہا ہے کہ اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اے اللہ تو میری امت کی مغفرت کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو میری امت جہنم کا سودا کر لے، کہیں ایسا نہ ہو میری امت جنت کو بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت تجھے پہچاننے سے انکار کر دے۔ اللہ کے محبوب تو ہمارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے محبوب نے آپ دیکھیے کتنا اچھا کام کیا، ضمانت تک کی لے لی ہماری، اور ہماری ایسی ضمانت لی کہ آج ہم اس ضمانت کو سمجھنے کو تیار ہیں۔ اگر اللہ کا محبوب ہماری ضمانت نہ لیتے تو آج ہمارا یہ حال ہوتا۔ آپ علماء صلحاء سے پوچھتے، وہ بیان کرتے تو رات کو سوتے، صبح بندر بن جاتے، صبح خنزیر بن جاتے، دوپہر میں کت بن جاتے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے۔ انبیاء السلام کی قوموں کو عذاب ہوا روزہ چھوڑنے سے نہیں، زکوٰۃ نہ دینے سے نہیں، نماز چھوڑنے سے نہیں۔ عذاب کس سے آیا؟ کم ناپ تول کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، بغض رکھنے سے، چغلی کرنے سے، اس وجہ سے عذاب۔ اور اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، یہ کام کرے گی۔ اللہ کے محبوب نے ضمانت لے لی کہ میری امت کی شکلیں نہ ہوں۔
ہمیں آج آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب جب اللہ کے دربار میں ہم سے یہ ضمانت لے کے چلے گئے، اب ہمیں بھی اللہ کا بندہ بننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہیے۔ اتنا شفیق ہے کہ کسی ہی انبیاء الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ہر امت کے کوئی 2 روزے رکھتا تھا، کسی کو 4 رکھتا تھا۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اعتکاف اللہ رب العزت نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، اور کسی کو نہیں دیا، اور کسی کو نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، کسی اور کو کرائی؟ 1,24,000 قومش انبیاء صلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اللہ نے کسی کو معراج نہیں کرائی۔ کس کو کرائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں۔ جب آپ معراج کے اوپر چلے گئے، جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم نبینا صلاۃ والسلام آپ سے اتنی محبت کی کہ آپ کو سلامتی کے ساتھ کہا کہ میری امت کو بھی یہ سلامتی اپنی طرف سے دے دی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ کے دربار سے بھی اس امت کے اوپر سلامتی آ رہی۔ اتحیات پڑھتے نا، بیٹھ کے پڑھتے نا، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، پڑھتے نا۔ وہاں کہاں سے سلامتی آئی؟ آسمان سے سلامتی آئی۔ اللہ نے معراج کرا دی، دل میں سوال تھا کہ معراج تو میں نے کر لی، اب امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اللہ نے پھر نماز، علماء سے سنتے نا، نماز کا تحفہ دیا۔ 50 تھی 5 رہیں گی تو بہت بڑا قصہ ہے، بات بہت آگے چلی جائے گی۔ کہا کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی، اب 50 کا ثواب دے دے گی۔ لیکن اس نماز کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والے دن تحفہ دیا، اور اس نماز کو تحفے کے اندر کیا دیا؟ اس کی ادائیگی کیا ہوئی؟ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین۔ دیکھو جو نماز پڑھے گا اس کو معراج کا اجر ملے گا، جو نماز پڑھے گا اس کو کس کا اجر ملے گا؟ معراج کا اجر۔ تو ہم کتنی خوش نصیب امت ہے کہ نہیں کہ آسمان سے سلام بھی آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ندائیں بھی آ رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا، اور اس مہینے کے اندر یہ آخری عشرہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اعتکاف والا معتکف حضرات اللہ کے دربار میں اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ جب تک تو نہیں دے گا ہم نہیں جائیں گے، جب تک ہماری زندگی نہیں بدلے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے دل بالکل شیشے کی طرح نہ ہو جائے ہم تیرے در کو نہیں چھوڑیں۔ یہ اللہ نے اس امت کو یہ بھی خطاب دیا، اور کسی امت کو نہیں ہے اعتکاف۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات، اور پھر اللہ نے ان انعامات کے اندر ہمیں شب قدر بھی دے دی، اور شب قدر میں یہ کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کے محبوب کو بتا دیا تھا، بس وہ جھگڑے کی وجہ سے بات، اللہ تو عالم الغیب ہے نا بھائی، اللہ نے کہا تلاش کو۔ اب ان 5 راتوں میں سے کون سی ایک رات ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ شب قدر ہے، 1000 سالوں سے کہیں زیادہ، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ، 1 گھنٹہ 86 برس کا ہے، اور جس کو عبادت نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس رات کے اندر کوئی محنت، کوئی زیادہ نہیں، انفرادی اللہ کے دربار کے اندر انفرادی اللہ کے محبوب نے جب بھی کوئی نفیلی عبادت کری ہمیشہ انفرادی کری، اور تنہائی میں۔ ایک ہوتا ہے جلوت اور ایک ہوتی ہے خلوت، جو خلوت میں اللہ سے ملاقات کر لے وہ کامیاب ہو، قرآن کی تلاوت کر لے یا پھر اللہ کے دربار میں نوافل پڑھنے بڑھیا۔ علماء صلاح یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو لمبے رکوع، لمبے قیام، لمبے سجدے بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔
تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، علماء صلاح نے اس کے اوپر کیا کہا کہ اپنی رکعتوں کو لمبا کر۔ اس میں یوں سمجھایا حضرت جی نے کہ اگر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل سے سورہ ناس تک پہلی رکعت کو پڑھ لو، یہ تمہارا قیام لمبا ہوگا۔ رکوع میں چلے جاؤ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر کئی آیتیں ایسے اتاری جو دعا کے طور پہ ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی، یہ چاہو تو رکوع کی تسبیح کے بعد 3 5 بار پڑھ لو۔ اسی طریقے سے سجدے میں، قیام میں آپ کے رکوع بھی لمبے ہو گئے، آپ کے سجود بھی لمبے ہو گئے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ میرے بھائی دوست، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے اندر اپنے بندے کو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بس کسی طریقے سے میرے قریب آ جائے۔ اللہ رب العزت چاند نظر آتے ہی 7 آسمان چھوڑ کے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش لگا ہوا ہے، پہلے آسمان پہ میرے رب کا تخت بچھا ہوا ہے، اور فرشتے ندائیں اتار رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ رب العزت کے دربار میں معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، یعنی کہ دنیا کی ساری ضروریات کو مانگنے والا اللہ کے دربار سے ندائیں لگ رہی ہیں۔ اور جب شب قدر آتی ہے تو پتہ چلا کہ دنیا کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، کتنے فرشتے آسمان سے اتر جاتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دیدہ قوم کو کیا چاہیے کہ آنکھ والا دیکھے تیرے جوبن کا نظارہ، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ تم میرے قریب، اس شب قدر کو حاصل کر لو، اس شب قدر کو حاصل کر لو۔ اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے میرے بھائیوں دوست، بڑا آسان ہے۔ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان کام، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی زیادہ مشکل کام ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی ناراض ہوا ہے کچھ کر لے، اس سے پیر پکڑ لو، یعنی کہ ٹوپی اس کے قدموں میں رکھ دو، لیکن وہ اس کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا، اور میرا رب پوری دنیا کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ زندگی بھر اپنے گناہوں کو، زندگی بھر کے گناہوں کو، اس کی گٹلی کو اپنے کندھے پہ لے کے چلے، جب وقت قریب آیا موت سے پہلے اس کے دربار میں توبہ کری، تب بھی وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم اس کے بندے ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جتنا ہمیں اللہ کے دربار میں شکر کے نفرانے، شکر کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس امت کے اندر بھیجا۔ میرے بھائیوں دوست، رمضان کا مہینہ ہے، علماء صلاح آپ کو فجر میں اصل میں رمضان کی فضیلت بیان بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے دربار کے اندر بیٹھ کے اس سے مانگنا، اپنی زندگی کو بدل دینا۔ آج یہ دیکھیے کہ لوگ آ تو رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کو مناتے نہیں ہیں، اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے۔ حضرت جی فرماتے تھے کچھ بھی کرو اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اپنے دل کو سیاہ بھی رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر بغض بھی رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر کینہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر سارے عمل کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے حضرت جی مولانا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا کلام بڑا مشہور ہے جو 27 بشپ کو تھانوی صاحب کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت مسجد کے امام بھی تھے۔ عصر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، عصر سے پہلے بیوی سے تنازع ہو گیا، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد بس ایسی مسجد سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچے، خیال آیا، دل نے سوال کیا کہ تو مسجد کا امام ہے، تو نماز پڑھائے گا جا کے؟ جب تیری ہی نماز نہیں ہوگی تو تیرے مقتدیوں کی کیسے نماز ہوگی؟ پہلے جا کے اپنے دل کو صاف کر، جس سے تیرا جھگڑا ہوا ہے اس سے معافی تلافی کر، پھر آ کے نماز پڑھا۔ حضرت جی کے جب دل میں یہ خدشات پیدا ہوئے تو فوراً گھر گئے،
بیوی سے معافی تلافی کری، اس کے بعد آ کے نماز پڑھا۔ تو پہلے کے تو بزرگ ویسے ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دے مار 4:30 گالم گلوچ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد میں آ کے اللہ اکبر کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ چہرے پہ نور ہے اور دل سیاہ ہے تو میرے بھائیوں بیکار ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو شیشے کی طرح سے چمکانا پڑے گا، اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد، ان سب چیزوں کو نکالنا پڑے گا، تب کہیں جا کے میرے بھائیوں ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے ہی تو یہ اعتکاف ہے۔ یہ جو مساجد ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ ہم کیوں آتے 5 وقت؟ کبھی آپ لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کری؟ کبھی ان چیزوں کے اوپر آپ نے غور کیا کہ ان اللہ کے گھر میں 5 وقت موزن یہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، 4 دفعہ جب یہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ آ جاتا ہے، پھر وہ آ کے نماز پڑھ کے چلا